بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جتنے دنیا میں آئے سب کا ایک ہی کام ہے، جینا ہے اور مرنا ہے، اور جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، جینا ہے اور مرنا ہے، اور جو کچھ کرنا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ رہ گئی خوشی اور غم کی بات، تو یہ زندگی کی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں تو مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بنتا ہے، الٹے کام کرے تو سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کے فیصلوں میں برکت دی جاتی ہے۔ دنیا میں ہر طرف ایسے انسان کے لیے واہ واہ کی صدائیں آتی ہیں اور اکرام ہوتا ہے، مخلوق انہی چیزوں کو دیکھ کر عزت کرتی ہے۔ اور جب کسی کے حالات اللہ بدلتے ہیں تو دنیا میں مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں، دایاں قدم اٹھائے تو پریشانی، بایاں قدم اٹھائے تو پریشانی، سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی مٹی، چلتے کام کو ہاتھ لگائے تو اٹک جائے، عزت کے لیے بہت کچھ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے تو بدنامی اور ذلت ملتی ہے، ہر طرف سے بری خبریں آتی ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں، بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ یہ تو دنیا میں لگا ہی رہے گا، یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صرف پریشان ہو اور صرف خوشحال ہو۔ یہ دو شکلوں میں سے کوئی ایک شکل کبھی آتی ہے کچھ دنوں کے لیے، پھر وہ بدل جاتی ہے، اور کبھی دوسری آ جاتی ہے پھر وہ بدل جاتی ہے۔ رات دن یہی ہم دیکھ رہے ہیں، سورج نکلتا ہے، دن روشن ہوتا ہے، سب طرف اجالا ہوتا ہے، اجالا ہی اجالا ہوتا ہے، یہ اجالا سب کے کام بناتا ہے، پھر یہ ڈوب جاتا ہے، اور ڈوب جانے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے۔ دن کام کے لیے بنایا گیا، رات آرام کے لیے بنائی گئی، دنیا کا دستور ہے یہ۔ اور مومن کو اس دنیا میں جو بڑی پریشانی آتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ رب العزت اس کی طرف سے اس کا اجر اور بدلہ دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رات کو چراغ جل رہا ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی حیران ہوئی، عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، یہ آیت تو بڑے غم اور مصیبت کے آ جانے پر پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا عائشہ، مومن کے لیے اس کا چراغ بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے، اور اس چراغ کے بجھ جانے پر جو یہ آیت پڑھے گا اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی اجر ملے گا۔ جب گھر کا چراغ بجھ گیا اس پر صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے، تو جس کو کوئی اور اس سے بڑا غم آئے، تکلیف پہنچے، تو وہ کرے جو شریعت نے بتایا ہے۔ خوشیاں آئیں تو پھر بغاوت میں آگے نہ بڑھے، غیروں کے طور طریقے اپنے گھر پہ نہ لائے، اپنی تہذیب جو شریعت نے جو بتایا ہے اس کا نام تہذیب ہے، یعنی کس کام کو کیسے کیا جائے، بس یہ سنت ہی ساری تہذیب ہے۔ آداب و سنن جتنے ہیں یہ سب تہذیب ہے۔ اس کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی میں نہ لگے کہ اب دنیا بہت بڑھ گئی تو اس لیے لوگوں کی نقل اتاریں گے، جو لوگ کرتے ہیں وہ ہم کریں گے، اس کے بجائے خوشحالی میں شریعت نے کیسے جینے کو کہا ہے۔ دھوکے میں لوگوں کی روش دیکھ کر اگر بدل گئے تو اب اس توبہ کر لیں کہ ہم نے غلط کر دیا، اس سے نکلتے ہیں، اور اگر پریشانی آ گئی تو پھر یہ سوچ لیں کہ اللہ مجھے اس پہ اجر دے گا، اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تکلیف دور کرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے، اور اسے پڑھ کر ایک سکون ملتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف رجوع بندہ کرتا ہے تو سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو باعمل بنائے۔